ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے ٹرمپزم یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے ابھی تک صدر ہیں، 20 جنوری تک صدر رہیں گے، ان کا جو نظریہ ہے جس کو ٹرمپزم کہتے ہیں، اس نے امریکی جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ کیا ٹرمپزم نے امریکی جمہوریت جو ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں کہ جو 6 جنوری کو ہوا سن 2021 کیپٹل ہل میں، جہاں پہ کانگریس جو ہے سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز سیٹ آف پاور ہے ان کی، کیپٹل ہل سیٹ آف پارلیمنٹ کانگریس، وہاں پہ جس طریقے سے دھاوا بولا گیا ٹرمپ کی سپورٹرز نے، جس طریقے سے کیپٹل ہل کے تقدس کو پامال کیا، جس طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری کی صبح کو اپنے خطاب میں ان مظاہرین کو جن کو انہوں نے تقویت دی تھی کہ آپ چڑھائی کریں کیپٹل ہل پہ، آپ جائیں وہاں پہ، اور اس لیے جائیں کہ کیپٹل ہل میں کانگریس کا جو سیشن ہو رہا تھا، اس میں جو انتخابات ہوئے تھے نومبر 2020 کے، اور جو لوگ منتخب ہوئے تھے جو الیکٹرل کالج کے ذریعے، ان کی توثیق کرنی تھی، ان کو کنفرم کرنا تھا، اسی لیے کانگریس کا وہاں پہ اجلاس ہوا تھا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ اجلاس جو ہے وہ نہ ہونے پائے، انتشار کی کیفیت پیدا کر دی جائے، لا قانونیت کی کیفیت پیدا کر دی جائے، خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی جائے کہ جو کانگریس ہے وہ اپنا کام مکمل نہ کر سکے اور وہ جوزف بائیڈن کو کنفرم نہ کر سکے امریکی صدر کے عہدے کے لیے، کاملا ہیرس کو نائب صدر کے عہدے کے لیے کنفرم نہ کر سکے، توثیق نہ کر سکے۔ اور اس کے لیے ان کی تیاری جو ہے وہ کافی عرصے سے تھی، وہ بہت عرصے سے، یعنی کہ جب سے الیکشنز ہوئے ہیں امریکہ میں 4 نومبر کو، اور جب یہ ظاہر ہوا کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں تو انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا۔ اور دو باتیں اس میں ہمیں دیکھنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تقریباً 70 ملین کے قریب امریکن ووٹرز نے، 70 ملین امریکن ووٹرز نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، تو اس سے وہ اور زیادہ ان میں خود اعتمادی آ گئی کہ ٹھیک ہے، مجھے پاپولر ووٹس تو اتنے نہیں ملے جتنے کہ جوزف بائیڈن کو ملے، مگر مجھے 70 ملین امریکنز نے ووٹ دیا ہے اور میرے حامی ہیں۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ جو 70 ملین امریکن ووٹرز نے ان کو ووٹ دیا، وہ ان کی جو فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے، ایک ایسا نظریہ جس میں کہ خوف و ہراس اور جس میں کہ آمریت ہے، جس میں کہ انٹالرنس، جس میں کہ نسلی تعصب کی جو وہ ہے پالیسیز ہیں، ان کو وہ تقویت دیتے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہو ٹرمپزم کو۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک آخری موقع تھا جو ٹرمپزم ہے، جس میں یہ ایک بنیادی عنصر ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو بچانا ہے، کہ اس سے پہلے کہ امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ جو غیر سفید فام افراد جو بڑی تعداد میں رہتے ہیں، وہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ بدل دیں، اور ہماری اکثریت جو ہے وہ پھر اقلیت میں ہو جائے، اور پھر جو اقتدار ہمارے پاس رہا ہے صدیوں سے، وہ اقتدار جو ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے۔ تو اس لیے ریپبلکن پارٹی جو ہے اس میں ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ وائٹ سپریمس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو کسی حد تک اس کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ ایک آخری موقع تھا جو کہ ٹرمپزم کا، کہ امریکہ کو وہ بچائے، امریکہ کو بچائے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ جو امیگرنٹس آ گئے ہیں، جو کہ وہاں پہ لوگ آ گئے ہیں دوسرے ممالک سے، خاص طور سے مسلم ممالک سے، لاطینوز آ گئے ہیں، افرو امریکنس کی جو آبادی ہے وہ ایک خطرہ ان کے لیے تھی، آنے کی مشکل سے 12-13% ہے۔ پھر اس کے علاوہ مسلم کنٹریز سے جو وہاں پہ امیگریٹ کر کے آئے تھے، ایشیا سے، افریقہ سے، مختلف جگہوں سے، تو وہ جو وہاں پہ جو ابھی بھی 2/3 جو آبادی ہے امریکہ کی، وہ سفید فام ہے۔ اور ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں اس چیز کو فروغ دیا کہ ان کے پاس اب آخری موقع ہے کہ جو سفید فام جو طاقت ہے، جو حاکمیت ہے، اس کو بچایا جائے۔ تو جنوری 6 کو جو ہوا کیپٹل ہل میں، وہ اسی بات کی عکاسی کرتا تھا۔
اب سوال یہ ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے جنوری 6 کو، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا امریکہ کیپٹل ہل میں، جس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، جس طریقے سے وہاں پہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو مطلب یہ چیز بالکل عیاں ہو گئی کہ امریکہ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ نہیں تھا کہ کئی ہفتوں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کال دے رکھی تھی کہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل کی طرف مارچ کرنا ہے. تو ان قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کہ وفاقی حکومت کے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں تھے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے انڈر میں تھے، انہوں نے ان مظاہرین کو واک اوور دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بلیک لائیوز میٹر کے جو پروٹیسٹ اور جو ڈیمانسٹریشنز ہوتے تھے ان کو سختی سے نمٹا جاتا تھا، ان پہ تشدد کیا جاتا تھا. مگر اس دفعہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے مظاہرین کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر داخل ہو جائیں اور جو چاہے کریں. تو یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ امریکہ میں 6 جنوری کے جو واقعات ہیں میرے خیال میں ایک عرصے تک جو ہے وہ امریکہ کو ہانٹ کرتے رہیں گے. اور اب ہم آتے ہیں کہ 20 جنوری کو جوزف بائیڈن جو ہیں اور کاملا ہیرس جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے نائب صدر کا. کیا یہ ممکن ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کو؟ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ سینٹ کے جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے تھے جارجیا کی سیٹ پہ، اس میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی نے دونوں سیٹیں جیت لی ہیں. تو 50 نشستیں جو ہیں 100 میں سے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس ہیں. جو ہاؤس کی اسپیکر ہے نینسی پیلوسی، ان کا ایک ووٹ ہوگا. تو اس طرح سے 51 جو ووٹس ہیں سینٹ میں وہ ہوں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے. تو ان کی اکثریت ہو جائے گی عرصے کے بعد. تو سینٹ میں بھی اکثریت، ہاؤس میں بھی اکثریت. تو اب یہ کام ان کا ہے جوزف بائیڈن کاملا ایڈمنسٹریشن کا، کہ جو ایشوز ہیں امریکہ کو، جس میں کہ پینڈیمک کا ہے، جس میں کہ جو معاشی بحران ہے، اور اس کے علاوہ جو امریکی معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، تقسیم ہو چکا ہے نسلی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ. تو کس طریقے سے اس معاشرے کو دوبارہ متحد کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. تو اب بڑی تنقید ہوئی بہت اس پہ، جو ہے لوگوں نے کہا بھئی کہ امریکہ جو کہ جمہوریت کا درس دیتا تھا، امریکہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کا درس دیتا تھا، اور اس کے اپنے دارالحکومت میں کیپٹل ہل میں جو واقعات ہوئے اس سے ان کے جو سر ہیں وہ شرم سے جھک گئے. تو یہ چیز تو ہو گئی ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اب جیسے کہ جوزف بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا 6 جنوری کا کیپٹل ہل کے پاس، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے کیا وہ نمائندگی نہیں کرتے امریکہ کی، وہ کچھ انتہا پسند ہیں. مگر کچھ انتہا پسند جو ہیں جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، کانفیڈریشن کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ وائٹ سپریمس گروپس کی نمائندگی کرتے تھے، تو جن کے پاس اسلحہ تھا، اگر فرض کریں کہ وہ یہ اسلحہ استعمال کرتے کیپٹل ہل کی بلڈنگ کے اندر جا کے، اور 5 افراد تو ویسے ہی ہلاک ہو گئے جنوری کی 6 کو جو ہوا، تو کتنی بڑی تباہی ہوتی، مطلب ہلاکتیں کتنی ہوتی اگر وہاں پہ اسلحہ استعمال کیا جاتا. تو اب یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. امریکہ شوڈ موو آن. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی کنسیڈرڈ because still the US, despite all its fault lines, despite all its issues, is number one in terms of its military power, its technological power, its economic power. مگر اس کو ایک دھچکا پہنچا ہے جنوری 6 کے واقعات سے. اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا کیا کیا جائے،
کہ ان کے نفسیاتی مسائل ہیں ان کے مطلب، مگر وہ ایک مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک ٹرمپزم کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر کانگریس نے ان کو امپیچ کر دیا، جو ابھی کچھ دن رہ گئے ہیں، امپیچ اگر کر دیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے پرماننٹلی. یعنی 2024 میں جو امریکی انتخابات جس میں کہ ایک امید تھی، جس میں ان کو امید تھی ٹرمپ صاحب کو کہ وہ دوبارہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں، وہ تو راستہ بند ہو جائے گا. اور یہی کوشش جاری ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی اور ان ریپبلکن سینیٹرز کو اور جو ہاؤس کے ممبرز ہیں جو کہ ماڈریٹس ہیں، انتہا پسند نہیں ہیں، جن کو اپنے ملک کا جو وقار ہے، جو مفاد ہے، وہ عزیز ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح خود غرض، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جو ہے بے حس نہیں ہے. تو ان کے ساتھ مل کے اگر وہ اس عرصے میں امپیچمنٹ کا ریزولوشن پاس کر لیتے ہیں، اگر کر سکیں، تو پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. ورنہ یہ خطرہ دوبارہ کھڑا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب تو کہیں نہیں جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کے خلاف بے شمار الزامات ہیں، جس میں سیکشل ہیرسمنٹ سے لے کے کرپشن سے لے کے اور بھی بے شمار الزامات ہیں. تو وہ تو کھلیں گے جب وہ صدر نہیں رہیں گے، تو امیونٹی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو اب دونوں صورتوں میں ٹرمپ صاحب کو یا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا پھر ان کو جیل جانا پڑے گا. تو یہ بات تو طے ہے کہ اس شخص سے چھٹکارا جو ہے اس کو اسی وقت اس سے چھٹکارا حاصل کیا سکتا ہے کہ اسے جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ورنہ یہ یعنی کہ جو 4 سال ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، اس کو عدم استحکام کا شکار کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے مظاہرین کو جو ہے 1 لاکھ کے قریب جو مظاہرین تھے کیپٹل ہل کے پاس جو جمع ہوئے 6 جنوری کو، وہ دوبارہ ان کو کال دے سکتے ہیں. اور ان کی حمایتی ہیں، یعنی کہ جب یہ کارروائی ہو رہی تھی کانگریس میں کنفرم کرنے کی، جو الیکٹرل ووٹس تھے جوزف بائیڈن کو جو ملے، کاملا ہیرس کو ملے، تو اس میں کچھ امریکن سینیٹرز اور تقریباً 100 کے قریب ہاؤس کے ممبرز نے سپورٹ کی. تو یہ کہنا غلط ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تنہا ہے. ہو سکتا ہے وہ تنہا ہو گئے ہوں اس واقعے کے بعد، مگر ابھی بھی پس پردہ بہت سارے امریکی ہیں جو کہ ان کو پسند کرتے ہیں، جو کہ ان کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد شخص تھا جو کہ کھڑا ہوا، جو سفید فام جو اکثریت ہے اس کی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ امریکہ جو ہے، جو اس کو زخم لگے ہیں 6 جنوری کو، اس کو وہ کوشش کرے کہ ہیلنگ پروسیس کے ذریعے وہ اس کو ڈیل کرے اس کو، پھر تاکہ امریکہ جو ہے، جس سے بڑی امیدیں ہیں جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے کہ وہ ایک قائدانہ کردار ادا کرے گی دنیا کے جو سیاست میں، معیشت میں، جو عسکری امور ہے اس میں، کہ وہ امریکہ کے عوام جو ہے ان کو ایک ریلیف دے گی، جو بھی مطلب ان کے ساتھ 4 سال میں ہوتا رہا. تو وہ یہ جو ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو توقعات ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ 4 سال میں پوری نہ ہو، مگر یہ پاسبل ہے. جیسے جوزف بائیڈن صاحب نے اپنی تقریر میں، جو آخری تقریر تھی، وہ کہا تھا کہ جو منیمم ویج ہے وہ $15 ہونی چاہیے کم از کم. تو منیمم ویج اگر وہ بڑھا دیتے ہیں $15، اگر وہ اخراجات پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، خاص طور پہ جو دفاعی بجٹ ہے امریکہ کا وہ $740 بلین. آپ سوچیں کہ دنیا بھر کا دفاعی جو اخراجات ہیں وہ ہے تقریباً $1.5 ٹریلین. تو اس کا آدھا جو ہے وہ امریکہ کے دفاعی اخراجات، جس پہ اوباما صاحب نے کہا تھا جو اکانومک کرائسس امریکہ کا جو ڈیتھ ہے وہ اس کا GDP سے زیادہ، یعنی کہ 18-20 ٹریلین سے زیادہ تو امریکہ کا ڈیتھ ہے، اس کے دفاعی اخراجات. اور پھر اس کے جو وہ ہیں جو ایشوز ہیں اس طرح کے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو پورا کانسیپٹ ہے جو امریکہ میں پوری طرح نافذ نہیں ہو رہا. تو کوشش یہ ہوگی کہ جو امریکہ کی جو مڈل کلاس ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، جو نچلا طبقہ ہے، اس کو ریلیف دیا جائے.
اور ایک برداشت کی جو فضا ہے وہ قائم کی جائے. قانون کی حکمرانی ضروری ہے کہ جو 6 جنوری کو ہوا جس طریقے سے، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں قانون کی حکمرانی نہیں تھی. تو اسی لیے جو افراد تھے ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے کیپٹل ہل پہ ایک طرح سے دھاوا بول دیا، قبضہ کر لیا. تو یہ تو ایک کھلم کھلا کہنا چاہیے کہ بریچ ہوا قانون کی حکمرانی کا. اور یہ ایک چیلنج ہوگا جو بائیڈن کاملا ایڈمنسٹریشن ہے کہ قانون کی حکمرانی، معیشت کی بحالی، اور جو پینڈیمک کے جو نقصانات ہیں کہ پینڈیمک کو کنٹرول کرنا، دنیا میں جو امریکہ کا امیج جو متاثر ہوا اس کو ریسٹور کرنا، دفاعی اخراجات کو کم کرنا، اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا، ملٹی لیٹرلزم کی طرف جانا، یونیلیٹرلزم کو خدا حافظ کہہ دینا. تو یہ ترجیحات جو ہیں اس کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو امریکہ کو زخم لگے 6 جنوری کو وہ ہیل اپ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.